سب سے بڑا فرقہ ہے تمام فرقوں کی کھچڑی جسے آپ کہہ لیں، وہ نیچری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیچری فرقہ۔ یہ پہلا بد مذہب فرقہ ہے جو یہودیوں نے پیدا کیا، نیچری فرقہ۔ اور مسلمانوں میں لبادہ اوڑھنے والا سب سے پہلا اس فرقے کا جو بانی ہے وہ سر سید احمد خان تھا۔ اب نیچریوں کا بانی کون ہے؟ سر سید احمد خان علی گڑھ کا، یہ نیچری فرقے کا بانی ہے۔ تو بد مذہبوں میں سب سے بدترین جو فرقہ ہے وہ کون سا ہے؟ نیچری۔ بس اتنا کافی، کل ہم اس نیچری فرقے کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے اور اس کی نشانیاں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تمام بد مذہب فرقوں میں سب سے بدتر فرقہ کون ہے؟ نیچری۔ اور نیچری فرقے کا بانی کون ہے؟ یہ مرتد اعظم تھا سر سید احمد خان۔ اس کے بارے میں، نیچری فرقے کے بارے میں کل ہم صرف اس ایک فرقے کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، اس کا معنی بتائیں گے اور اس کی نشانیاں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کل سے جو بچے طلباء شوق رکھتے ہیں لکھنے کا، اپنے ساتھ بے شک کاپی پینسل لاؤ، اور یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ جو تھوڑا بہت لکھنا ہوا، ساتھ لکھنے والی بات ہوئی، وہ لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور کسی بچے کا کوئی سوال ہو؟ حمید نے سوال پوچھا تھا، عبدالحمید نے، داڑھی شریف کے بارے میں۔ اس کی وضاحت ہم کر چکے کہ داڑھی شریف دین اسلام میں مٹھ پر رکھنا یہ لازم ہے، اور یہ 4 دلیلوں سے ثابت ہے۔ میلے چوروں سے کی فرق؟ میلہ کنجر لگاتے ہیں، اس اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فرق بہت ہے۔ میلے پہ خواہش نفس کی تکمیل ہوتی ہے اور عرس میں روحانی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا عرس ہوتا ہے کیونکہ اللہ والوں نے جیسے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اس کے آستانے پہ بھی شریعت ہی کا ذکر ہوتا ہے، کنجروں کا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ میلے لگانے، یہ اصل میں ابو جہل اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ نمرودیوں کا میلہ ہے، فرعونیوں کا میلہ ہے، ابو جہل کا میلہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے میلے لگانا۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آخر پہ ہم ایمان کو دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان کی صفتیں ہم نے پڑھی ہیں، تو ایمان یاد کو ہم دہرائیں گے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا تھی؟ یقین۔ حقیقت کیا؟ دین اسلام۔ اب ایمان کی ہم تعریف کی طرف جا رہے ہیں۔ لفظ ایمان کس لفظ سے بنا ہے؟ آمنا کا معنی کیا ہے؟ امن میں آنا۔ اب ایمان کے رکن کتنے پڑے تھے؟ 3 رکن کتنے؟ 3 کون سے؟ شاباش۔ ایمان کی شرط اعظم کیا ہے؟
کفر کی ملت کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ایمان کی نشانیاں کتنی بتائی تھی؟ ایمان کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5۔ مرتضی بتائے گا ایمان مردود کن کا ایمان ہے؟ مردود کن کا ہے؟ ہاں، ایمان مردود کن کا ایمان ہے؟ ہاں، ایمان موقوف مذہب بدعتیوں کا۔ ایمان موقوف کن کا ہے؟ اور بدعتی کون ہے؟ بعض مذہب جو سنیوں سے خارج ہیں وہ کون ہے؟ ہاں، ان کا ایمان ایمان موقوف ہے۔ ایمان مقبول کس کا ہے ابو بکر؟ ہم جیسے گناہگاروں کا۔ ہم گناہگار ہیں، عاشق نہیں، ہم گناہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقے حبیب کے ہمیں معافی دے دے تو یہ بہت ہے۔ ایمان معصوم علی اکبر کن کا ہے؟ نبیوں کا۔ شاباش۔ ایمان مطبوع ہاں کن کا؟ ہاں۔ ایمان کے دشمن کتنے بتائے تھے؟ شاباش۔ کون سے تھے؟ شاباش شاباش۔ کثرت۔ آخری بات، جہاں 4 چیزیں ہوں گی وہاں حق نہیں ہو سکتا۔ جہاں 4 چیزیں ہوں گی وہاں حق نہیں ہو سکتا۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ عورت، دولت، کثرت، حکومت۔ یہ 4 چیزیں حق کی دشمن ہیں۔ عورت، دولت، کثرت، حکومت۔ زیادہ لوگوں نے مانتے ووٹیں یہی 4 چیزیں۔ تو جو ذہن سوچ فکر ان 4 کی دل سے نفرت رکھتی ہے وہ مومن ہے۔ اور 4 معاشرہ ہے ہی نہیں 4 کا طالب۔ تو یہ آپ کو ایک یعنی مختصر اور جامع بات بتائی، جہاں آپ پرکھنا چاہیں گے اس آدمی کے پاس حق ہے یا نہیں، تو ان 4 کی نفی کرے تو کہے گا ہاں پہ ٹھیک ہے حق ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر ایمان کے اور دین کے تابع ہوں تو 4 سر کا تاج ہے، اور یہ 4 اگر دین کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر فرعونیت ہے، اور یہ 4 ہی اسلام کے مخالف ہیں۔ انہی 4 کے پیچھے دنیا کٹ مر رہی ہے۔ اب تمام بد مذہب جو ہیں، کسی کو عورت چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو کثرت چاہیے، کسی کو حکومت چاہیے، یہی ہے نا؟ تو جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں آپ نے پڑھا ذوات مقدس کے حوالے سے، تو ان سے پوچھو بھائی اس دنیا میں قانون، ہمارے ملک میں قانون کس کا؟ کہیں گے انگریزوں کا۔ تو واپس سے کہو ٹھیکیداروں، کبھی آپ نے انگریزوں کے خلاف تقریر کی ہے؟ اس قانون کے خلاف کبھی بولے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے تحفظ کے لیے کبھی کوئی آپ نے کوئی علم اٹھایا؟ ویسے ٹر بہت کرتے ہیں یہ، سمجھا گی؟ تو ہم کون ہوئے؟ مسلمان۔ اور کون ہوئے؟ سنی۔ ہم مسلمان ہیں کن کے مقابلے میں؟ کافروں کے مقابلے میں۔ ہم مومن ہیں کن کے مقابلے میں؟ منافقوں کے مقابلے میں۔ ہم جماعت ہیں کن کے مقابلے میں؟ بد مذہبوں کے مقابلے میں۔ یار سنی جماعت ہے نا، سنی کن کے مقابلے؟ سنی یعنی سنت و جماعت، میں نے لفظ 2 بول دیے، ایک لفظ جماعت تھا۔ جماعت سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ صحابہ پاک، یعنی صحابہ پاک کو ہم ماننے والے، ان کی فکر پہ ہم چلنے والے ہیں، تو اس لیے ہم جماعت ہیں، صحابہ کی جماعت کی اتباع کرنے والے۔ قرآن و سنت کو مان کر ہم سنی ہیں، صحابہ کو مان کر ہم جماعت ہیں، اور حنفی فقہ کو مان کر ہم حنفی ہیں۔
تو یہ پورا ہمارا نام ہے۔ تو کافر کے مقابل ہمارا نام کیا ہے؟ منافق کے مقابلے میں مومن، اور سنی کن کے مقابلے میں؟ ہاں، اور محمدی کن کے مقابلے میں؟ ہاں، بس یہاں آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچ